بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، خداوند متعال اپنے حکیمانہ انداز خطاب اور بلیغ طریقے سے شب قدر کی فضیلت بتاتے ہوئے یہ ارشاد فرما رہا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ یعنی یہ شب قدر ایک ایسی باعظمت رات ہے کہ خداوند متعال نے اپنی عظیم کتاب الہی کے نزول کے لیے اسی شب قدر کا انتخاب کیا، اور اسی عظمت کو مزید واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کی حقیقت کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس خطاب کے ذریعے سے گویا کہ خداوند متعال لوگوں کو اس امر کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ اے لوگو، تم شب قدر کی حقیقت کو درک نہیں کر سکتے۔ شب قدر عام انسانی فہم اس کی حقیقت کو درک کرنے سے قاصر ہے۔ تو اس کا کیا معنی ہے کہ ہم شب قدر کو حاصل کرنے اور اس کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش بھی نہ کریں؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس خطاب کے ذریعے سے رب ذوالجلال کی ذات مومنوں کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہی ہے، لوگوں کے اندر معرفت کی لہریں بیدار کر رہی ہے اور فرما رہی ہے کہ اے لوگوں، کہ اس شب قدر کو میں نے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا۔ اب ہم امام علیہ السلام کے حضور جاتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے امام، آپ یہ بتائیے کہ شب قدر کی معرفت ہم کس طرح سے حاصل کریں؟ کون سا ایسا ذریعہ ہے، کون سی ایسی شخصیت ہے کہ جن کے ذریعے سے ہم شب قدر کی معرفت اور اس کی پہچان کو حاصل کر سکتے ہیں؟ تو امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فاطمہ ہی لیلۃ القدر، کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی ہی لیلۃ القدر۔ لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ شب قدر ایک زمانہ ہے، جبکہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی ایک شخصیت ہے۔ تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو ایک زمانے کے ساتھ کیسے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ تو اس سلسلے میں علماء نے مختلف وجوہات سے تشبیہ بیان کی ہے۔ مثلا ایک تشبیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جس طرح شب قدر کی حقیقت کو درک کرنا اور اس پر اسرار رات کی پہچان حاصل کرنا یہ عام انسانی عقل و ادراک کے بس میں نہیں ہے، اسی طرح جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی حقیقت کی معرفت حاصل کرنا، ان کی کمال معرفت کو پا لینا، یہ بھی عام انسانی عقل و ادراک سے باہر ہے۔ اور یہ حقیقت صرف وہی حاصل کر سکتے ہیں کہ جن کا دل ایمان اور تقوی سے آزمایا جا چکا ہو، اور وہ ہستیاں اہل بیت علیہم السلام کی ہستیاں ہیں۔ ایک وجہ شب یہ بیان کی جاتی ہے، دوسری شباہت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ شب قدر ایک ایسا زمانہ ہے کہ جس زمانے میں خداوند متعال نے اس قرآن کو ظاہری صورت میں نازل فرمایا۔ یہ قرآن الفاظ پر مشتمل ہے، نصوص پر مشتمل ہے۔ ان نصوص کو خداوند متعال نے اس زمانے میں نازل فرمایا کہ جس کو تنزیل کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، کہ اس قرآن کو خداوند متعال نے عربی زبان میں الفاظ کی صورت میں، فصیح و بلیغ عربی الفاظ کی صورت میں مخلوق کے لیے، مخلوق کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ لیکن جناب زہرا سلام اللہ علیہا، ان کو اس شب قدر کے ساتھ تشبیہ کس وجہ سے دی گئی ہے؟ اس وجہ سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا اس قرآن کی فقط تنزیل پر واقفیت نہیں رکھتی، بلکہ اس قرآن کی تعویل اور اس کے حقیقی معانی کی حدود پر بھی واقف ہیں۔ چونکہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا ایک لقب محدثہ بھی ہے۔ محدثہ یعنی فرشتے آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ تو جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا
جب آیت نازل ہوتی تھی تو فرشتے ان سے ہم کلام ہو کر آیات کے معانی کو بیان کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح جیسے قرآن ہر نقص سے پاک و پاکیزہ ہے، جس طرح کہ قرآن حق و باطل کی تمیز کرنے والا ہے، اسی طرح جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی بھی حق و باطل کو تمیز کرنے والی ہیں۔ اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی کا علم ایسا علم ہے کہ جو ہر قسم کے عیب اور نقص سے مبرہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کا قول قرآن کا قول ہے، آپ کا فعل قرآن کا فعل ہے، آپ کے طرز و طریقے قرآن کے طرز و طریقے ہیں۔ پس جو شخص جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تو گویا کہ اس نے قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اور بالخصوص آج کے دور میں خواتین کو یہ چاہیے کہ وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کا بغور مطالعہ کریں اور آپ کی حیات طیبہ پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ انسان دنیا و آخرت میں سعادت مند قرار پائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔